يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات. آپ لوگ تھوڑا سا کوشش کریں، آپ تین لوگ نا ادھر میرے سامنے دور دور بیٹھتے جائیں. تھوڑا وہ آمنے سامنے والی بات نہیں بن رہی، ٹیڑھے بیٹھے ہیں. وہ تو جائے نماز قبلے کے رخ پہ نا، اسٹریٹ بیٹھیے اور بالکل یہ بیچ ادھر نہیں، ادھر سے جہاں وہ بیٹھے نا تھرڈ سے، صرف اس طرح سے کہ تھوڑا سا ہارمنی لگے. اور اگر ممکن ہے کوئی ادھر جو سسٹرز ہیں نا شائستہ، یہ والا اے سی بند، اس کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے پنکھے کی. یہ والا جو آواز قریب والا ہے نا، ان کا یہ کم کرا دیں یا بند کرا دیں. آپ کو خود بھی فیل ہوگا وہاں سے گزرتے ہوئے. پیچھے کا چلا دیں، قریب کا نہیں. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. اصل میں جب تک ساری چیزیں اپنی جگہ پہ نہ ہوں دل نہیں کھلتا، بڑا ہی آرٹیفیشل سا لگتا ہے. اس کے اوپر ہی رکھ دیجیے. چیزیں کچن میں صحیح جگہ نہ رکھی ہوں تو بھی نہیں مزہ آتا نا کھانا بنانے کا. جی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. تو آپ لوگ ذرا یا سارے سیدھے ہوں یا سارے ٹیڑھے ہوں. آپ پیچھے والی لائن سیدھی بس جسٹ لائک سامنے اسکرین کو فوکس کریں گے نا تو اسٹریٹ ہو جائیں. اور بکھرے ہوئے لوگ ذرا بیچ میں آ جائیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. شروع کرتے ہیں ہم لوگ. یہ اسی بے شک بند کروا دیں شاہین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، جس کو آپ پورے قرآن پاک کا، پورے اسلام کا پاسورڈ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کبھی بھی الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سے تذکیر نہ کر دیتے۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور کچھ بھی نہ نازل کرتے، صرف سورۃ العصر ہی نازل کر دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ یہ چند باتیں آپ کے میرے فوکس کے لیے ہیں۔ آپ سب اپنے یقیناً سیل فونز بند کر کے بیگز میں رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ جتنے کنزرویٹو ماحول میں ہم بات کریں گے میرے دل سے بات نکلے گی۔ بس سب چیزوں کو نا سیٹل ڈاؤن کر دیجئے، جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے۔ ہم آج ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ ان سین والز، نہ نظر آنے والی دیواریں۔ یہ کہاں ہیں؟ یہ کس کو نظر نہیں آتی؟ یہ کون ہیں؟ تو اصل میں نئی نسل اور والدین، یعنی پچھلی اور نئی نسل دونوں کے بیچ میں آج دن بدن ایک ایسی دوری اور ایک اس قسم کی ایک کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ جو ہے بڑی کڑوی حقیقت لیکن سچ ہے۔ ایک ریپو، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی رشتے کی بات کی تو کیا کہا کہ وہ چیز جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ ہمیشہ ہی بچے اپنے ماں باپ سے چھوٹے ہی ہوتے تھے۔ آف کورس اگر پہلا بچہ ایک عورت کو 18 سال کی عمر میں بھی مل جائے، اور ہماری نانیوں دادیوں کے وقت میں 13-14 سال میں بھی شادی ہو جاتی تھی، تو اس سے کم تو عمر کا فرق کبھی بھی نہیں سوچا گیا۔ لیکن جو اس وقت جنریشن گیپ کے نام پہ، سوچ ملنے کے نام پہ اور بہت ساری چیزوں کے نام پہ آپ کو دکھتا ہے، یہ ایک بہت نظر آنے والا فرق ہے۔ کیا آپ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے بیچ میں ایک گیپ محسوس کرتے ہیں۔ بچہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس میں اور ماں باپ میں عمومی حالات کی بات ہے۔ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہی۔ ان کی بات کر رہی ہوں کہ جو ایک عام ایوریج ماحول میں بچوں کو پال رہے ہیں، تو بچوں کے بیچ میں ماں باپ سے ذہنی دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم بھی جب چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ امی کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی۔ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سوچتے ہی آتے ہیں کہ ان کو ہمارے جذبات کی قدر نہیں، یا ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنے دوست کے گھر جانے دیا جائے اور امی کو اس کی قدر نہیں۔ بیٹیوں کو ہمیشہ ہی دوستوں کے گھر رہنا، ان سے بات چیت کرنا زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک یہ آواز کم زیادہ ہو رہی ہے، کوئی بھی اس کو پیچھے سے اگر کم کر سکے تھوڑا تو کر دے، نہیں تو سٹیبل رکھے، یا شاید میرا ہل رہا ہے کسی بھی چیز کے اوپر اگر اس کو ہم لگا سکے نا، کیونکہ آواز سے ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ ہم بینگ اے پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ قرب کیسے رکھیں، اور اگر ہمارے بچے یہ محسوس کرتے ہیں یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے، تو اس کو ذرا سا کیسے کریں۔ اس کو تھوڑی سی ہلکی سی اس چیز کی سوچ کے ساتھ رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا کی کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ مانیں یا نہ مانیں وہ اپنا بنوا لیتی ہیں۔
تو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن ہر دور میں اس پہ بات ہوئی. کبھی آپ اس کو بچوں کی تربیت کا نام دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو پیرنٹنگ کا نام دیتے ہیں. اور جتنا آج کے دور میں آف کورس ہم ماؤں کو ہی دیکھتے ہیں, باپ بھی کرتے ہوں گے, عمومیت کے ساتھ جتنا ماں باپ بچوں کے لیے فکر کر رہے ہیں, ان کے اچھی چیزوں کے انتظامات کی فکر رکھتے ہیں, بچوں پہ جتنا سپینڈ کرتے ہیں, ان کی تعلیم پہ, ان کے کپڑوں پہ, ان کے کھانے پینے پہ, یہ پہلے سے بہت زیادہ ہے. پہلے اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. اور آج چونکہ جو ماں باپ خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوف بھی ہے کہ ہمارے بچے باہر کے ماحول میں چلے گئے تو کیا ہوگا. اور خاص طور پہ جب وہ لوگ جو نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری زیادہ لگتی ہے. اس میں آپ میں سے بھی بہت ساری مائیں فکر مند ہوں گی, اور اکثر مائیں یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, ہم کدھر لے جائیں ان کو. ہم سوچ رہے ہیں ہم سعودی عرب چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے. اور فکر کیوں نہ ہو, دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز سے تعلق اور انس محسوس ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں ہوتی ہے, اپنا بچہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ سوال کسی دیندار یعنی ایک عالم تھے, اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے, کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں اپنے بچے کی بہت فکر کرتی ہوں, میں اس کو صبح اسکول لے کے جاتی ہوں, پھر شام کو اس کو مسجد میں لے کے جاتی ہوں, پھر وہ سپارہ پڑھتا ہے, پھر ویکینڈ پہ یہ کرتی ہوں, پھر میں اس کو گھر میں خود قرآن بھی سکھا رہی ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ویسٹرن کنٹری میں رہتی ہوں, تو کیا میں اپنے بچے کو کسی اسلامی ملک میں لے جاؤں, کیا کروں؟ تو ان کا ایک جواب تھا جو شاید اس وقت ایک دم آپ کو نہ میں سمجھا پاؤں, لیکن ذرا سا غور کریں گے تو اس میں آپ کو کافی صداقت دکھے گی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسی فکر رکھنے والی ماں, اس کا بچہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یعنی یہ ایک بہت ہی خوبصورت جواب ہے سوچنے کے لیے کہ جب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے نا تو وہ بچے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ نہیں بگڑتے, الا یہ کہ کچھ مثالیں پسرے نوح کی اللہ نے ہمیں ہی قرآن میں بھی دے دی. اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیے کہ برائی ایک سمندر کی طرح, پھر اس سمندر کو چھوٹا کریے تو دریا. جی ٹھیک ہے, بیٹھ جائیے, ادھر ہی بیٹھ جائیے پلیز, نو پرابلم. بلکہ آپ تین لوگ ذرا مجھے قریب لگ رہے ہیں, اگر آپ ایک جسٹ لگا کر پیچھے ہو جائیں نا, کیونکہ آپ کا بھی صرف یہ آپ تین لوگ, باقی وہ پچھلی لینڈ آئی کانٹیکٹ میں نہیں آ پا رہے میرے, آپ صرف جزاک اللہ, سوری, بس اسی سے پیچھے ہو جائیں, یہ تھوڑی جگہ, کیونکہ جب تک وہ میرا ذہن نہیں کھلے گا نا تو میں بس آپ سے پھر ایسی باتیں کروں گی, دل سے نہیں نکلیں گی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ذرا ایک مثال لیجئے. ایک شخص کو تیرنا نہیں آتا, جب اس کو تیرنا نہیں آتا تو وہ سوئمنگ کرنے جائے یا سوئمنگ پول کے قریب کھڑا ہو اور کوئی اس کو دھکا دے دے اندر, خطرہ تو ہے نا اس کی جان کو. دریا کے کنارے کھڑا ہو پھر اس کو کوئی دھکا دے دے, اور اگر سمندر میں دے دے, تینوں صورتیں یہ ہیں کہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی تو وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, سوئمنگ پول میں اگر کوئی دھکا دے بھی دے گا تو نکالنا آسان ہے, اگر کوئی دوسرا ہوگا یا وہ خود ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں مار لے. دریا کے کنارے اس سے زیادہ مشکل ہے, لیکن جب وہ سمندر میں ڈوبے گا تو ہو سکتا ہے پھر وہ لہروں کا مقابلہ نہ کر سکے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو سوئمنگ سکھا دی جائے. جس کو تیرنا آتا ہے اس کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنا آسان ہے, بلکہ اگر وہ کبھی سمندر کے کنارے جائے تو وہاں بھی ذرا کناروں پہ وہ انجوائے کر سکتا ہے. اس مثال کو لیجئے, سوئمنگ پول ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو, یہ برائی ہے. اور جو کھڑا ہے جس کو تیرنا نہیں آتا اگر, تو یہ وہ بچہ یا وہ مسلمان یا وہ انسان ہے جس کے پاس برائی سے بچنے کا طریقہ نہیں, وہ تقوی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے, یا بندے کو اللہ کا خوف ہی کسی چیز سے روک سکتا ہے.
اور اگر آپ اپنے آپ کو کسی بھی برائی میں رکھیں، اب ہم اس کو یوں زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، میں اس موضوع پہ اتنی بات نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن صرف آپ کے ذہنوں میں یہ کویسچن دینے کے لیے کہ کیا ہم اگر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں تو بس ہم سیکیور ہیں؟ مثال ہے کہ اگر آپ میں سے بہت ساری سسٹرز پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جائیں تو بس بچے بچ گئے، پھر آپ گھومیں پھریں، پھر آپ سوشلائز کریں، پھر وہاں تو اپنا پورا خاندان ہے، پھر وہاں ہر وقت کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وہاں ٹیلرز ہیں، وہاں سوشلائزنگ بہت ہے، تو کیا بس پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا یا سیکیور ہے، آپ جو مرضی کریں؟ تو اس کا جواب ایک بگ نو ہے۔ آپ پاکستان بھی جائیں گی تو بھی آپ ہی کو اپنے بچے کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو جہاں بھی رکھیں، اگر ہم ان کی بنیاد کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور تقوی یہ چیزیں ڈال چکے ہیں نا، تو فکر نہیں کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس عمر میں اپنے باپ اور بھائیوں سے جدا کیے گئے؟ شعور اور بے شعور کے بیچ کی عمر تھی۔ ہمیں حتمی عمر کی تو ضرورت بھی نہیں، لیکن 8، 10، 11 سال کا بچہ تھا۔ آپ نے سبھی نے پڑھی ہوگی سورہ یوسف، کہیں نہ کہیں دورہ قرآن میں تو سنی ہے نا سٹوری۔ کتنی برائی کی تمہیدیں جمع ہو گئی تھیں، لیکن حضرت یوسف کو اللہ نے بچا دیا۔ وہ نہ صرف یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے پھندے سے نکل آئے، بلکہ اس شہر کی بڑی بڑی بیگمات کی بھی جو ان کے اوپر دل فریبیاں تھیں، اللہ نے اس سے بھی بچا دیا، حتیٰ کہ اس دل فریب ماحول جس کو لوگ بڑا لیوش قسم کا لائف سٹائل کہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اس سے تو مجھے جیل خانہ اچھا ہے، وہاں میرے پاس یہ فتنے تو نہیں ہوں گے نا۔ کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو اس چیز پہ مائل کیا؟ وہ ماں باپ کا پیچھے سے ان کا خون، ان کی دعائیں اور ان کی تربیت۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم سب سورۃ ابراہیم کی ایک آیت 40 ہے، اس میں ایک دعا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی جو سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں وہ یہ دعا نہ پڑھتی ہوں، اور خاص طور پہ اپنی نمازوں میں۔ ہمارا ایک کلچرل پوائنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نماز میں تشہد کی دعا میں ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کئی لوگ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھتے ہیں، کئی کچھ اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ دعا کیا بتاتی ہے کہ اللہ کر دے مجھ کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ اگر آپ اس دعا پہ غور کریں نا، تو سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ ربی جعلنی، مجھے۔ جب ماں باپ کی اپنی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، تو بچوں کی تربیت از ناٹ اے بگ ڈیل۔ پہلے دور میں 7، 8 بچے بھی تھے، تربیت اتنی مشکل نہیں تھی۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کی نانیاں، آپ کی دادیاں، آپ میں سے کچھ کی ساسیں بھی سیدھی سادھی عورتیں تھیں، نہ کوئی بہت پڑھی بھی تھی۔ بچوں کو کوئی بہت اعلیٰ اسکولوں میں بھی نہیں بھیجا جاتا تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس گھر، مدرسہ یا اسکول، سیدھا سادہ اسکول ہوتا تھا۔ لیکن ان کے بچے زیادہ پروڈکٹیو زندگی گزار کر گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بھول پنے میں تھی، سیدھی تھی، خود ان کا اپنا معاملہ سیدھا تھا۔ 5 وقت کی نماز، اکثر آپ نے سنا ہوگا دودھ نہیں پلاتی تھی فلاں جب تک وضو نہیں کرتی تھی۔ یعنی آج بھی اس دور میں کچھ بوڑھی آنٹیاں ایسی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ کئی مائیں ایسی تھی جو دودھ پلاتے ہوئے دعائیں مانگتی تھی، اتنا وقت بچے کو دعائیں دیتی تھیں۔ اور اگر میں ایک اور جملہ بول دوں تو اس سے آپ کو بہت فرق لگے گا آج کے اور اس دور کی پیرنٹنگ کا، اور وہ کیا تھا؟ کل کے دور کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے، طاقت و ہمت ہو۔ آج کی ماں دودھ پلاتی ہے سلانے کے وقت، سو جا، جس نے سونا ہے اس کو دودھ دو، یہ سو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پیچھے ماں اور باپ، ان کا کردار، ان کی ارننگ، پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ان کا اپنا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر ان کے اپنی اولاد کے حق میں کوششیں، یہ سب کچھ مل جل کر ایک بہت ہی آسان کرتا تھا اس کام کو۔
آج چند سوال ہم خود سے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچوں کی مؤثر تربیت کا پیمانہ کیا ہے؟ آسان جملہ بول دیتی ہوں، آج ہم کس کو کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھی تربیت کر رہا ہے؟ یعنی لفظ تربیت ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ آج ہمارے کلچر میں اچھی تربیت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سوچیے، بچہ بہت ویل مینرڈ ہو، اچھا بیہیو کرے، ایسی ہے نا؟ یا اس کو بہت اچھے اسکول میں ہم بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں، یہ ایک معیار ہے۔ آگے دوسرا سوال کیجئے کہ والدین ہونے کے ناطے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں؟ ساری سمجھ، آپ کہیں گے جی اسی فکر نے تو ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات پوچھئے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا عموماً ہم اپنے بچوں کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جو حدیں ہیں اور جو وہ معیار ہیں اس کے مطابق تربیت کرتے ہیں؟ میں چند جملے بول دیتی ہوں۔ بچہ اسکول نہ جائے صبح 9 بجے یا 7 بجے یا 8 بجے، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور وہی بچہ اسے 1-1.5 گھنٹہ پہلے فجر کی نماز نہ پڑھے، ہمیں دونوں میں سے کیا بڑا مسئلہ لگتا ہے؟ اور صرف میں آج اگر بات کروں گی نا تو 8-9 سال سے بڑے بچوں کی کروں گی۔ اگر آپ کا بچہ 7 سال سے 10 سال کی عمر کے بیچ میں 5 وقت کا نمازی، محبت کرنے والا دین سے، نماز سے، میں یہ نہیں کہہ رہی ماری باندھی نماز ہے، وہ آپ کے کہنے کی نماز نہیں، وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ سے قرب اور تعلق اور اللہ کو تھینک یو کہنے والی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو بچپن کی نماز جو ماں باپ کی وجہ سے بندے کو عادت پڑتی ہے نا، وہ ساری زندگی پھر نہیں پڑتی عادت۔ میں نے دیکھے لوگ قرآن پڑھ جاتے، تزکیہ ہو جاتا، تربیت ہو جاتی، آخرت کا غم لگ جاتا، لوگ دین کے لیے سارا دن بھاگ دوڑ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی وہ نہیں ہوتی جو بچپن کی نماز کی ہو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، اپنے قریب میں ہی ہیں، نماز ان کے لیے ایسے ہے جیسے آپ کی فلائٹ ہو پاکستان کی یا انڈیا کی، تو اس سے پہلے جو کچھ شروع ہو جاتا ہے نا، راستے کا مارجن، جلدی پہنچنا، وہاں سامان دینا۔ فلائٹ آپ کی 4 بجے، لوگ گھر سے 12 بجے چل پڑتے ہیں، فکر ہے چھٹ نہ جائے، وقت نہ ہو، پیپر رکھ لیے، کوئی کمی نہ رہ جائے، ویٹ زیادہ نہ کرے، یعنی وہ جتنا بگ ایک کہہ لیجئے کہ ایشو اپنی ٹریولنگ کو بناتے ہیں۔ اس طرح کے وہ لوگ جن کی بچپن سے نماز ہڈیوں میں ڈالی گئی تھی، ان کے لیے نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز ہے، آج ایک پڑھ لیں گے، ہاں عصر کا وقت، ہاں بڑا گھنٹہ، وہ کہتے نہیں جس وقت نماز شروع ہوتی ہے اس وقت مجھے مسجد میں ہونا ہے۔ فرق ہے نا؟ یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ بچپن کی عادتیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو واقعی دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اگر وہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، وہ اچھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتی ہے نا، یہ اپنے بچوں پہ بہت بڑا احسان کرتی ہیں۔ ایک ماں تھی تو وہ بچپن سے ماشاءاللہ بچوں کو بہت اچھا مینیج کر رہی ہیں، یعنی جیسے کہنا چاہیے نا متفکر ماں۔ تو ان سے میری ایک دن بات ہوئی، اور بچوں کے بہت اچھے ہیں، میں سچ کہتی ہوں کہ بچے اس کے بہت اچھے ہیں۔ تو وہ پھر بھی کہتی ہیں مجھے اپنے بچوں پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیوں غصہ آتا ہے، کیا بات ہے؟ کہتی یہ نماز میں بڑی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اب 8, 10, 11, 12 سال کی عمر کے بچے، اور آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سورۃ نساء پڑھے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اپنی دوستوں میں کتنوں کے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے؟ پھر کہنے لگی کہ یہ جو چھوٹا ہے یہ نماز میں ہلتا بڑا ہے، ایسے بچے ہلتے ہیں، سر ہلتے ہیں، ہمارے کئی بڑے بھی ہلتے ہیں۔ یعنی اس ماں کو اوور فکر تھا، وہ اس کو وقت سے پہلے اگر اتنا زیادہ کانشیس کر دے گی، آپ دیکھیے گا 12-14 سال سے ذرا اوپر بچے کودیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی وقت بھی ایسی چیز میں ڈال دیا کہ نماز کے لیے اس کو مارا، قرآن کے لیے مارا یا کسی نیکی کے لیے مارا، وہ بس جب تک آپ کے قابو میں ہے نا تب تک ہی ہے، بعد میں پھر چھوڑ دے کون چیزوں کو۔
تو یہ چند جنرل باتیں تھیں. ہم 1 2 3 کر کے میں آج آپ کو 8-10 پوائنٹ دوں گی کہ یہ ان سین والز کیا ہیں. آج ہم اور ہمارے بچے دو مختلف کہنا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کیوں بن گئے. ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک چھت کے نیچے ہیں سب, مشغلے فرق, چوائس فرق. اگر میں کوئی بھی بات غلط کہوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ ہینڈ ریز کیجیے. یعنی آپ کہیں جاتے ہیں, مثال ہے کہ شادی میں جانا چاہتے ہیں, سب کو بلائے ہوئے ود فیملی کارڈ ہے, تو جو آپ کے جوان ارلی ٹین ایج بچے ہیں نا 11-12 سے اوپر, وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے. آئی ول بی ایٹ ہوم. کیوں بھائی؟ وہ میری عمر کا کوئی نہیں, مجھے نہیں جانا. آپ کہتے چلو مزہ آئے گا, کھانا مزے کا. وہ کہتا ہے آئی ول آرڈر دا فوڈ, میں اپنا برگر گھر منگا لوں گا, مجھے گھر رہنا ہے. یعنی 80% اس وقت کے جو مسلم دیسی پیرنٹس ہیں وہ شادیوں میں صرف کپل پکنک پہ لے چلیے بھی ہم پکنک پہ چلتے ہیں, سب جا رہے ہیں. آپ کے جوان بچے جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بور ہوں گے, میرے دوست نہیں جا رہے, میری سہیلیاں نہیں جا رہی. اچھا کمال ہو گئی. آپ کہتے ہیں چلے ایک وقت میں سب وقت ساری فیملی کے لوگ مل کے گھر سے نکلتے ہیں, کہیں جاتے ہیں. آپ گاڑی میں ان کو دھونس لیں کہ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں یا پیزا لینے جا رہے ہیں, ہر بندہ اپنے فون پہ کھیل رہا. میں نے بچوں کو یعنی فون پہ کھیلنا, یہ تو بڑوں کی عادت بن گئی ہے نا. ہم اتنے بزی ہوئے اتنا کہ ہم ایک ساتھ رہنے والوں سے دور ہیں اور دور والوں سے قریب ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پیرس میں اس وقت موجود ہمارا کوئی رشتہ دار کہاں کھڑا ہے, وہ ایفل ٹاور پہ کھڑا ہے یا وہاں سے چھلانگ لگا رہا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, وہ آپ اسنیپ چیٹ پہ دیکھ لیں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اندر ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. گھر میں رہنے والے آج ایک ان سین والز میں ہیں. ایک میں نے امیجنری دیکھی, تب بھی اس کے بعد ہی میرے ذہن میں آیا کہ ہم یہ ٹاپک کریں گے. تو ایک فیملی ہے, آپ امیجنیشن میں اپنے گھر میں سے کسی کا بھی لانچ لیجئے. ایک کارنر والے صوفے ہوتے ہیں نا, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہے, ایک ادھر ہے, ایک ڈائننگ ٹیبل ہے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فون ہے. یعنی وہ الحمدللہ وہ آپ کو ڈرائنگ روم کم اور نیٹ کیفے زیادہ لگے گا. کوئی الگ سے ہنس رہا ہے, کوئی بول رہا ہے. 90% لوگ یہاں, تو میں نے ابھی باہر پیدل واک نہیں کی یا میں نہیں باہر نکلی اتنا, لیکن جہاں کی میں بات کر رہی ہوں, آپ یقین کریں گے کہ کانوں میں ہیڈ فون, اور وہ بھی جس کی اب کچھ تار وار بھی نہیں, سب کو ہی پتہ ہوگا. کوئی بلیوٹوتھ ہے, 2,000 مطلب کہہ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ کہ اپنے ملک کی کرنسی, جتنے میں ایک فون آ جائے اس سے بھی مہنگے چھوٹے چھوٹے ڈیوائس ہیں. کیا ہے کہ نہ آپ کو تار چاہیے نہ کچھ چاہیے, ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں, نظریں جو ہیں وہ آپ کس پہ, آپ سلام کریں ان کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں. کان کچھ اور سن رہے ہیں, نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. ٹرینوں میں بیٹھے 90% لوگ اپنے سامنے کھلی اسکرینوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسے وقتوں میں کیا ایسے لگتا نہیں ہے کہ ان کی چوائس کچھ اور ہوگی اور ہماری کچھ اور ہوگی؟ پہلے چلیے ہم کچھ نہیں کہتے, لیکن ایک ٹی وی لانچ ہوتا تھا گھر میں, ایک ٹی وی ہوتا تھا. اور جیسے اب یہ مسجد کا ہال تو بہت ہی بڑا ہے نا, لیکن اس سے آدھے سے بھی کم چھوٹا ہمارا ایک لانچ ہوتا تھا. جب ٹی وی دیکھنا ہوتا تو سب اکٹھے بیٹھتے تھے, ایسے ہی ہے نا. اور سب کو پتہ ہے 9 بجے خبریں چلتی ہیں, 8 بجے ڈرامہ چلتا ہے, 5 بجے اقرا پروگرام چلتا تھا. بچوں کے قرآن پڑھنے سے ایک وقاری شاکر قاسمی صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, اور اسی طرح 10-11 بجے راگ رنگ لگا کر وہ بند کر دیتے تھے. کرنا ہے تو یہی, نہیں کرنا تو یہ, دیکھنا ہے تو یہی, نہیں دیکھنا تو یہی. سارے فورسڈ فلی وہیں بیٹھتے تھے. پھر وی سی آر آ گئے, فلمیں چلنے لگ گئیں گھروں میں. وہ ایک ہی فلم سب نے دیکھنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فلم وی سی آر کا جو ریموٹ کنٹرول تھا یا وہ باپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا یا بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہوتا تھا, دیکھنی سب نے ایک ہی فلم تھی. یہ بچے نہیں دیکھتے, یہ بچوں والا سین نہیں, یہ بڑوں والا سین نہیں, یہ الگ باتیں تھی, لیکن تھا ایک. کھانا آپ مجھے خود بتائیے کہ 90% لوگ ڈنر ٹیبل پہ موسٹلی اکٹھے کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ ابو آئیں گے تو کھانا کھائیں گے, انتظار ہو رہا ہے. بچے سو نہیں رہے کیونکہ ابو نہیں آ رہے. وہ چاہے دال سبزی تھی, وہ گوشت سالن تھا, وہ پلاؤ تھا, جمعے کی وہ پلاؤ آلو گوشت یا جو بھی تھا, کھانا سب نے اکٹھے ہوتا تھا. اور عموماً رات 10 بجے کے بعد سب لائٹیں بند کر دو,
کچھ فیملیز ساتھ ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی کامن تھنگ تھی. شادیوں میں سب کے ساتھ جانا ہی جانا تھا، گرمیوں میں سب نے اپنے نانی کے گھر جانا تھا، جانا ہی تھا. تو کچھ نہ کچھ ضرور چیزیں تھیں. آج دن بدن ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، انڈیویجویلٹی، ہر ایک کا ایک اپنا لائف اسپیم ہے. جیسے یونیسیل ہوتا ہے نا، امیبا، ایک سیل اپنی پوری زندگی، اس کا اپنا ہر چیز اپنے لیے، وہ اسی میں گم ہے. ایک دوسرے کا دوسرا ہے، تیسرے کا تیسرا، یعنی چھوٹے چھوٹے یونٹس میں آج فیملی بدل گئی. وجوہات کیا ہے؟ لیجئے، سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ باہمی رابطے کی کمی، کمیونیکیشن گیپ ہے. کس میں؟ والدین اور اولادوں کے بیچ میں رابطہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں کمیونیکیشن اور گفتگو کا فقدان. بچے اور ماں باپ بہت زیادہ بات نہیں کرتے، اور اکثر آپ دیکھیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج کل کے ینگ بچیاں خاص طور پہ وہ بہت گھٹی رہتی ہیں. آپ میں سے کسی کو اپنا جوانی کا دور یاد ہوگا، 6-7 بہنیں ہوتی تھی، اس گھر سے دور سے کہکہوں کی آوازیں آتی تھی، ہنسنے کی، بولنے کی، چڑیوں کا چمبا، کڑیاں تے چڑیاں. لوگ لڑکیوں والے گھر کی رونق کے بہت زیادہ مثالیں دیتے تھے. میں نے آج کل کی ینگ بچیوں کو بہت کم بولتے دیکھا ہے. شاید آپس میں بولتی ہوں گی، کوئی آپ میں سے گواہی دے دے تو ضرور دے. جس طرح بے فکری کا ہنسنا، بولنا، انجوائمنٹ مجھے لگتا ہے پہلے دور میں تھی، وہ اب کم ہو رہی ہے. خاموشی ہے، بچیوں کے اوپر ایک پریشر ہے، ان کے اندر کچھ چل رہا ہے. تو اس کی شاید وجہ یہ ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں رابطہ کم ہے. بچوں کو ماں باپ اعتماد میں لیے بغیر ان پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں. آپ کو یہی کرنا ہے، بس آپ کے ساتھ یہی ہوگا. کچھ ماں باپ، سارے نہیں ہیں، کچھ تو بالکل ہی دوسری حد ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. یہ بھی غلط طریقہ ہے. ایک بچہ جس کو کہہ لیجئے کہ لالی پاپ نہیں خریدنا آتا، آپ اس کو کہہ دیں کہ بیٹا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، یہ تو غلط ہے. یعنی ہم عموماً اپنے بچوں پہ یا تو اپنے فیصلے ٹھونستے ہیں یا پھر ان کی بات ہی پوری مانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ اگلے کو موقع نہیں دیتے. ہم بات کرو نا، کیا بات ہے، آپ اپنے دل کی بات تو کیجئے. اور ہوتا پتہ کہ ماں بیٹی کے بیچ میں ایک فاصلہ ہو جاتا ہے، حلیج حائل ہوتی ہے. پھر اسی طرح مائیں اپنی بیٹیوں سے اپنے تجربات شیئر نہیں کرتی، بیٹیاں اپنے مسائل ماؤں سے شیئر نہیں کرتی، بتاتی نہیں ہیں. یعنی ایک خاموش سی کوئی دوری ہے. اور یہ آپ خود دیکھیے، اگر آپ جوان بیٹیوں کی ماں ہیں نمبر 1، یا پھر جوان بیٹوں کی ماں ہیں. آج کی میری اس گفتگو میں آپ کو میں کچھ گولز دینا چاہتی ہوں. گھر جا کر کاغذ قلم لیجئے، پہلے اپنی بیٹی کو سوچئے. 8 سال کی تھی، میرے ساتھ چپکی رہتی تھی، 9 کی ہوئی، ایسی جہاں میں جاتی تھی یہ میرے ساتھ تھی. اکثر مائیں یہ کہتی ہیں، اور یہ ہمارے کی چونکہ زیادہ مائیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن پڑھ چکی ہوتی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کافی اچھا رکھتی ہیں. فکر بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد جتنی فکر اپنی لگتی ہے اتنی اولادوں کی بھی لگ جاتی ہے. لیکن 80% مائیں کہتی ہیں کل تک یہ بچی ٹھیک تھی، میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی، مثال ہے کالج گئی یا ذرا سی بڑی ہوئی تو اب یہ مجھ سے کھچی کھچی رہتی ہے. اکثر مائیں کہتی ہیں یہ پہلے حجاب خود پہنتی تھی، 8 سال کی تھی، یہ حجاب اتارتی بھی نہیں تھی، لیکن اب میں اس کو کہتی ہوں تو یہ ناراض ہوتی ہے. ہے یہ ایشو کہ نہیں؟ یعنی عمومی طور پہ بچوں کو جب آپ بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ فورس کر دیتے ہیں کسی چیز پہ، اور ان کے وہ ارمان اور وہ ان کی خوشیاں اور وہ ان کا ایک بھول پن سا جو ہے اس دور کو بھی آپ مسخ کر دیتے ہیں. تو ایسے ماں باپ کے بچے جب اپنے ماحول میں کھلتے ہیں، کالج میں گئے، ہائی اسکول میں گئے، یا آپ کہہ لیجئے کہ جہاں ان کو ذرا سا پریشر پڑا باہر سے، تو وہ پیچھے ہو جائیں گے، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ کیجئے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ گھنٹوں فون پہ بات کریں نہ کریں، آپ اپنے فیس بک کے سارے کانٹیکٹس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے باتیں کریں نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کو اپنے ہر بچے کے ساتھ ڈیلی بیسڈ جتنا آپ سپیئر کر سکتی ہیں نا،
10 منٹ سے شروع کریں، پھر جتنا بھی دے سکیں. انڈیویجولی 4 بچے ہیں آپ کے، 10 10 10 10 40 منٹ ایک ماں کے، بینگ اے موم، بینگ اے فرینڈ، بینگ اے لونگ موم، دوست، سہیلی، اپنے ہر بچے کو ٹائم دیجیے. اچھا آپ کہتے ہیں سارا دن تو ان کو ہی ٹائم دیتے ہیں، ہوم ورک کرائے اتنی دیر دی، ان کو کھانا پکا کے کھلایا. دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ انہوں نے آپ کو ٹائم دیا، آپ نے نہیں ان کو دیا. اس وقت بھی ہم ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کے اسکولوں کے کام یا دوسری چیزیں یا ایون دین کا پڑھنے پڑھانے پہ ان کو وقت دیتے ہیں، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی، وہ تو اپنے دینا ہی ہے. اس میں تو آپ بلکہ اس کو اور زج کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی پیار والا، محبت والا. خود سے پوچھئے کب آخری بار آپ اپنے 15 سال کے بچے کے سر میں اپنے یوں بالوں میں ہاتھ ڈالا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ٹچ، اس سے بہت ساری ریز نکلتی ہیں. یہ جو آپ اپنے بوڑھوں کو مشینیں لا دیتے ہیں کہ جی جائیں بھائی اس میں بیٹھ جائیں تو ٹانگیں دب جائیں گی اور یہ پاؤں پہ لگا لیں، وہ ٹانگیں تو دب جائیں گی پر دل نہیں خوش ہوتا. بڑھاپے میں جس طریقے سے ماں باپ کو اپنے بچوں کے ہاتھ سے دبوانے میں مزہ آتا ہے نا، وہ مساجر سے کوئی نہیں آتا. چھوٹے بچے کو ماں ڈال دے کسی مشین میں اور بچے کو بہلاتا رہے تو بچے کے اندر کے جذبات کچل جائیں گے. آج ہم اپنے بوڑھوں کو دن بدن سہولتوں والی چیزیں دیں گے، ان کو بلڈ پریشر کی مشین لا دیں گے، شوگر چیک کرنے والی چیز لا دیں گے. اپنے ملکوں میں تو اس پہ ایک نہیں 2 2 3 3 لڑکیاں رکھ دیں گے جو ان کو سارا دن ہیلپ کریں، لیکن ہم خود نہیں وقت دیتے. اور جب اپنے جوان بچوں کی بات جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو وقت دیجیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس، وہ کہتا ہے میرے دوست نہیں ہیں یا میری ماما سہیلی کوئی نہیں ہوگی ادھر، تو آپ کیوں نہیں سہیلی بنتی؟ دیکھیے کسی سے بھی کوئی بات منوانی ہے نا تو پہلے آپ اس کے دوست بنیں. بچوں کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے یہ جو جوانی کی عمر ہے نا 12-13 سال، اس میں جذبات ہوتے ہیں. اکثر لڑکے آ کے ماؤں کو لپٹتے ہیں، پیچھے سے آ کے بازو میں ہاتھ گلے میں ڈالیں گے. بس جوان بہنوں کے ساتھ لپٹتے ہیں. یہ اس وقت ان کی ارج ہوتی ہے، ان کو خواہش ہوتی ہے. اب اگر آپ ایک فاصلے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کو الگ الگ 10 منٹ، میرا بیٹا، میرا گڈا، میرا گلو، میرا ببو، کوئی مشکل ہے کہنا؟ آپ کہتے شرما اتنا بڑا ہو گیا اب میں اس کے لاڑ دیکھوں. وہ چھوٹے بچوں کے ہم گال کھینچ کھینچ کے ان کو رلا دیتے ہیں. وہ بیچارے ہمارے ہاتھوں میں آنا نہیں چاہتے اور ہم ان کو رلاتے ہیں. اور جب بڑے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھیے بیزارگی، پیچھے ہوتا کیا ہے، چلو ایسا کرو، جوتا صحیح رکھو، کہاں گئے تھے، فون کیوں نہیں اٹھایا. یہ کوئی ٹون ہے بات کرنے لی؟ یعنی عموماً آپ دیکھیے اگلا پوائنٹ لے لیجئے کہ ہمارے اندر جو انسین بالز ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ والدین اور اولادوں کے درمیان باہمی اعتماد کی کمی ہے. ٹرسٹ نہیں کرتے بچوں پہ، ہم ماں باپ کو بچوں پہ اور بچوں کو ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں سمجھ، پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی صحیح سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ہمارے مسائل کا ہی نہیں پتہ. دونوں ایک دوسرے سے اپنی سوچیں، بیٹھو بیٹا ادھر آؤ، میں یہ سوچتی ہوں ہم بڑے یہ 2 سال میں ہم یہ کریں. آپ اپنی سوچیں اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے آئیڈیاز اپنے بچوں سے شیئر کریں. بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سعودی عرب موو ہو جائیں، بچوں سے بات کیجیے. بیٹا میں سوچ رہی ہوں کیا خیال ہے اگر ہم کسی مسجد کے بالکل قریب نہ چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو حکم ڈالیں. آپ بچوں سے لیجیے. اور بہت بڑی وجہ ہے کہ والدین اپنی باتیں اولادوں سے نہیں کرتے، اور والدین جو ہیں کہہ لیجیے اولادیں، وہ والدین کو کم عقل سمجھتی ہیں، دور حاضر کی فکر سے بالکل نا واقف سمجھتے ہیں. مثلا ماما آپ کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا، آپ کو کمپیوٹر ہی نہیں یوز کرنا آتا، ماما آپ کو پاسورڈ نہیں بنانا آتا، ماما آپ ای میل کیوں نہیں چیک کرتی. بچے بعض دفعہ اپنی ٹیکنیکل سکلز جس کو آپ کمپیوٹرائز چیزیں یا باقی کے، اس کی وجہ سے اپنی ماؤں کو خاص طور پہ ذرا سا پیچھے سمجھتے ہیں. اور والدین اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جب نہیں ہوں گے نا پھر ان کو پتہ لگے گا. یہ بھی ایک بڑا جملہ ماں باپ بولتے ہیں، ہم اتنا کچھ ان کا کرتے ہیں جب ہم نہیں ہوں گے نا تو ان کو پتہ چلے گا. تو والدین اولادوں کو غیر ذمہ دار اور نا تجربہ کاری کی بنیاد پر بے وقوف سمجھتے ہیں.
بیٹیاں ماؤں سے زیادہ دوستوں پر اعتماد کرتی ہیں، وہ ان سے دل بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ تو اعتماد پہلی چیز کیا تھی؟ کمیونیکیشن کی کمی۔ دوسری چیز اعتماد، ٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو دیجئے یہاں $50 اور ساتھ گروسری لسٹ دیجئے۔ آپ کا 15 سال کا بیٹا ہے نا، اگر اس کو کہیں جاؤ گروسری لے کر آؤ، کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ 19-20 کی نہ بھی چیز صحیح لایا، بیٹھ کے بات کرے بیٹا ایسے نہیں ایسے۔ آپ کے گھروں میں اگر واقعی جوان بچے ہیں تو ماؤں کو گروسری لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کی جوان بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو یہ آپ سارا دن چولہے کے آگے آپ ہی کیوں کھڑی رہتی ہیں؟ چائے بھی آپ ہی بنا رہی ہیں، شام کے چاول بھی آپ ہی بنا رہے ہیں۔ ٹرسٹ نہیں کرتے، نہیں ہاتھ جلا لے گی، نہیں اس کو نہیں آٹا گوندنا آتا، نہیں میں خود کر لوں گی، نہیں یہ آئے گی یہ کچن پھیلا دے گی۔ یعنی ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ایسی بے اعتمادی رکھتے ہیں، نتیجہ وہ کہتی ہیں مام کو تو پسند ہی نہیں آنا، ہم نہیں کرتے۔ پھر ایک تیسرا فرق کیا مجھے سمجھ آتا ہے کہ دلچسپیوں کا اختلاف ہے، انٹرسٹ ڈفرینس ہے۔ وہ کیسے؟ آج والدین اور اولاد کی درمیان جو ان کی دلچسپیاں ہیں، یا جو ان کا کیا کہیں گے اس کو انگلش میں، ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں دلچسپی کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ میں فرق ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو نہ تو اپنے انٹرسٹ میں شریک کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور اتنا زیادہ اپنے فیلڈ میں مگن ہے کہ دوسرے کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے، اکثر خواتین ہیں نا، ان کا انٹرسٹ پتہ کیا ہے؟ کوکنگ، کیک بنانا، اب میں نے کوئی چائنیز کھانے پکانے سیکھے ہیں، مجھے گھر سجانے کا شوق ہے۔ بیٹی بھی اس گھر میں 12, 13, 14 سال کی، ماں کے ساتھ کچن میں 1 منٹ کھڑا ہونا وہ پسند نہیں کرتی، وہ کہتی نہیں مجھے کھانا پکانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب ماں کتنا کو کرے گی، پھر تھکے گی، پھر رات کو جب باپ آئے گا یا 4 لوگ آئے ہوں گے نا، وہ کہے گی یہ کام نہیں کرتی میرے ساتھ۔ اکثر ماؤں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ کام نہیں کرتی، اور آپ کبھی بیٹی کو الگ بیٹھ کے پوچھوائیں اور بیٹی کے ساتھ بہو بھی رکھ لیں تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ ان کو پسند ہی نہیں آتا، میں ان کے ساتھ کروں گی بھی تو یہ مجھے برائی کہیں گے۔ یعنی ہمارے بیچ میں نہ نظر آنے والی دیواریں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چوتھا فرق لکھیے، ایک دوسرے کے لیے وقت کا فقدان۔ وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہر فریق اپنی اپنی مشغولیت میں اتنا مصروف ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ موبائل فون ہے۔ موبائل کی وجہ سے دور والے قریب اور قریب والے دور ہو چکے۔ از اٹ ٹرو؟ کیونکہ ایک ساتھ وقت نہیں گزارتے تو ایک دوسرے کے مسائل نہیں جانتے، ایک دوسرے کی مصروفیات سے لا علم ہے۔ پھر اسی وجہ سے آپس میں ایک ہمدردی، ایک بونڈ، ایک مروت تھا وہ ختم ہوا، اور ایک سخت مہری آ گئی، کولڈنس۔ اور میں اکثر ماں باپ کو یہ محسوس کرتی ہوں، اکیلے ہیں وہ۔ دیکھیے جس کے بچے نہیں ہیں، وہ کال لوگوں کے، لوگ کہتے ہیں ہائے اس کا بچہ کوئی نہیں، ہائے ان کے بچے نہیں، ہائے ان کو بڑھاپے میں کون پوچھے گا۔ ایک ہمارے یہاں کلچر بنا ہوا ہے نا کہ جی بڑھاپے میں پانی کون پلائے گا۔ میں ایک سوال کرتی ہوں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے، اگر کسی کے بچے نہیں ہیں، مان لیتے ہیں وہ اکیلا، ٹھیک ہے، چھوٹے نہیں بڑے بھی نہیں ہیں، گھر میں خاموشی ہے، تنہائی ہے، تو جن کے پاس بچے ہیں، کیا وہ بچے 5 بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خوشی کا سامان ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، ان کی اپنی مصروفیات ہے۔ ہم اکثر پروگرامز بناتے ہیں، فیملی بیسڈ پروگرام ہوتے ہیں۔ ہم مثال ہے کہ ٹور پہ جاتے ہیں، ہر سال ایک آؤٹ سائڈ 2-3 دن کا ٹور ہے، کبھی سال میں بیچ میں 1-1 دن کے ٹور ہوتے ہیں، فیملی کو بلانا ہوتا ہے، صرف کپل آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں والوں کے تو بچے خوشی خوشی آتے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ایک گھر سے 4 بچے بھی آئیں گے، جن کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے صرف میاں بیوی آئیں گے، کوئی ڈنر رکھتے ہیں، کوئی آپ کہہ لیں فیملی نائٹ ہے، صرف پیرنٹس آئیں گے۔ بچے تب آتے ہیں جب ان کو کوئی بچوں میں سے بلانے والا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ملتا نہیں۔ ایک ماں کے لفظ ہے، اسی ملک میں رہنے والی ایک ماں ہے، میاں بیوی، نیچے کے فلور میں ان کا کمرہ ہے، کچن ہے، لاؤنج ہے، اوپر کے کمرے میں بیٹیاں ہیں، ان کے کمرے ہیں، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ سبزی کیا پکاؤں؟
بس میں اور میرے میاں کھاتے ہیں دیسی کھانا جس کو ہم کہتے ہیں نا. کہتی ہیں دیسی کھانا بنا کے رکھتی ہوں نا, ہم دونوں نہیں کھانا ہوتا. میری بیٹیاں کھاتی نہیں سبزی, گوشت, سبزی, آلو, چاول. ہم دونوں بیٹھتے ہیں, آوازیں بھی دیتے ہیں آ جاؤ, کوئی نہیں آتا. پھر ہم دونوں کھا کر وہ کہتا ہے بھائی بیگم تم سمیٹ دو. ہم سمیٹ کے کچن کمرے میں آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ٹپ ٹپ کرتی اترتی ہیں. پھر کوئی پاستا ابالتی ہے, کوئی یہ کر کے کہتی وہ پھر اپنا ٹرے بنا کے نا اوپر لے جاتی ہیں. اور یہ ماں کے لفظ ہیں کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں, یہ کرایہ دار ہیں ہمارے, جیسے ہم شیئرنگ میں رہتے ہیں. مجھے بتائیے ایسے ماحول میں کیا ماں باپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ایک باپ کہ جو اپنے بچوں کو صبح فجر پہ اٹھاتا ہے اور بچے نہیں اٹھتے, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 6 دن نہیں. ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگا, بڑے غور سے سننے کی بات ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے گا کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ بن سکتا ہے, ایک وقت آئے گا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی رات میں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو تم تو نہیں اٹھو گے. میں تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہوں تو تم نہیں اٹھتے. تو کل میرے دل کو کچھ ہو گیا, مجھے گھبراہٹ ہو گئی اور میں تمہیں اٹھاؤں تو تم اٹھو گے. اور یہ لمحہ فکری ہے. بڑے بڑے گھر ہیں اتنے ہی فاصلے بڑھ گئے. چھوٹا گھر ہے 1 فلور کا, اس میں سامنے کمرے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے. جتنے ہمارے گھر بڑے ہوئے اتنی دیواریں بنی, اتنے فاصلے بڑھ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمارے فاصلے بہت ہیں. ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ اور بچے عموماً فون پہ بات کرتے ہیں. ماں باپ سے اوپر جایا نہیں جاتا, بچے نیچے آنا نہیں چاہتے. اور ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے, وہ سن بیٹھا ہوا ہے, اس کو غصہ آیا کہ میں تمہیں اتنی باتیں کہیں. اب وہ غصے میں بھری بھی اس کے پاس گئی ہیں تو دیکھا اس نے تو ہیڈ فون لگایا ہوا تھا. اس نے واقعی ماں کی ایک بات نہیں سنی. اب کیا کریں ہم؟ ماں کی بات ہی نہیں سنی تو مانے گا کون؟ ہم ایک اور وجہ لیجیے, ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا. ماں باپ اپنی عمر کے اعتبار سے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں, اور بچے ایون دیکھیے بہت سارے بچے ماں باپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, فراست ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے, اور وہ کئی دفعہ اچھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری بیٹیاں, اگر آپ میں سے کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ ماشاءاللہ دنیا میں سمجھدار بچیاں ہیں, آپ ان کی ہر بات پہ غور کیجئے. کئی دفعہ مائیں بیٹھی چگلیاں کر رہی ہوتی ہیں, بچے سمجھا دیتے ہیں, ماما آپ چچی کی باتیں کیوں کر رہی تھیں, ماما آپ دادوں کی بات کیوں کر رہی تھیں, پھپھو کی بات کیوں کر رہی تھی. اب آپ کہتے چپ کرو, تو میں زیادہ پتہ, اب یہ میرے سر پہ آ گئی, اب یہ میرا امتحان لے گی. غلط طریقہ ہے. والدین کے نزدیک بچوں کے فیصلوں کی اہمیت نہیں ہوتی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہ بچے اپنے مستقبل کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اچھا فیصلہ کریں. یہ ساری کھینچا تانی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں وقت پہ شروع سے ہم نے اپنے بچوں کی بیس اسٹرانگ نہیں کی ہوتی. آج بچے جدید تعلیم, جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جب ذرا سے پیرنٹ سے آگے بڑھتے ہیں رساکشی شروع ہو جاتی ہے. اور ماں جتنی سگڑ ہوتی ہے, چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے, گھر کو صحیح طرح چلانا چاہتی ہے, وہ اپنی بیٹیوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں, لیکن سکھایا نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے. پھر اسی طرح حد سے زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے. یہ بھی ایک وجہ کھنچاؤ کی. اوور کانفیڈنٹ کیا آج کے ماحول نے ہمارے بچوں کو. چھوٹے بچے کو میں جیسے کل یا پرسوں کی بات ہے, ہم کسی جگہ تھے تو وہاں بچے بھی تھے, تو ایک بچے کو کچھ کہا کہ یہ کھائیے, اس نے کہا آئی ڈونٹ لائک اٹ. ایک چیز پہ اس نے کہا آئی ڈونٹ لائک اٹ. تو میں نے اسے کہا جو بھی, میں نے کہا بیٹا آپ وٹ یو لائک, نہیں یہ نہیں کہیں, وٹ یور موم لائکس فار یو, یو ہیو ٹو ایٹ. تو اس کو میرا جملہ سمجھ کوئی نہیں آیا. یعنی ایک چھوٹے بچے سے پوچھتے بیٹا آپ کیا کھائیں گے, آپ کو کیا پسند ہے, بھائی کیا بات ہے, اس کو کیا پتہ. یعنی ایک بک سٹور ہے, اس پہ ماں بچے کو لا کر پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کون سی بک لیں گے,
تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ کوئی اسلامک بک لے گا یا کارٹونوں والی کتاب لے گا؟ ایک ینگ چھوٹی بچی کو لے کر ماں جاتی ہے کسی سٹور پہ تو کہتی بیٹا آپ کون سا ڈریس لیں گی، تو کون سا لے گی؟ اس کو عقل ہے؟ ایک خاص عمر، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ بچیوں کے معاملے میں 10 سال سے نیچے کی بچیاں کیا پہنتی ہیں، کیسا کپڑا، 100% یہ ماں کی چوائس ہونی چاہیے۔ اس کے کپڑے کے ساتھ سکارف ہے کہ نہیں، اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگیں ننگی ہیں، اس کی ٹائٹس ہیں، یہ ماں ہے۔ اگر آپ 10 ایون بالغ ہونے تک کی ایج تک اپنی بچیوں کو باحیا لباس، اچھے لباس پہنانے کی عادی کر چکی ہوں گی نا، جب ذرا بڑی ہو نا 12 سال کے 14 سال کی بچی کو چوائس دیجیے اور نظر رکھیے، بیٹا آپ چوز کیجیے، پھر وہ کہتی ہے یہ لے لے مام، پھر آپ اس کو ذرا سا سمجھائیں بیٹا یہ تو نہیں اچھا۔ اور یقین کریں جن ماں نے اپنے بچیوں کو شروع سے صحیح کپڑے پہنائے ہوتے ہیں ان کی بچیاں 12-14 سال کے بعد کبھی بھی غلط کپڑے نہیں پہنتی۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کا، اگر آپ ایسا نہیں کرتے نا تو 12 سال تک تو مت ہی ماری جاتی ہے، اس کی ساری حیا ختم ہوگی۔ واللہ ہی آج جسم پہ جو کپڑا ہے ینگ بچیوں کے، آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال بلکہ 10 سال پہلے بھی یہ تھے۔ آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ینگ بچیاں جو کپڑے پہنتی تھیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کپڑے اور آج کے کپڑوں میں فرق ہے؟ میں بچیوں کی نہیں، میں تو بڑوں کی بھی بات کروں گی۔ اتنی ٹائٹس، اتنی چست، گھٹنے کھلے، 80% آج آپ کے ڈریسز چاہے آپ 20,000 روپے کا لے لیں اس کے گھٹنے کھلے ہوئے، اتنے لمبے چوکس ہیں، تھائیز پوری کھلی ہوئی ہیں آپ کی۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کپڑوں میں وہ نماز ٹھیک پڑھ سکے؟ ہماری ہر چیز کا اصل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ دنیا کی نعمتوں میں اپ ٹو ڈیٹ رکھا، اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے، برانڈ کانشیس۔ ایک ماں نے میرے سے شیئر کیا، کہنے لگی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی برانڈ ہے، لیکن وہ ماں کے کہنے سے پتہ چلا۔ کہنے لگی میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے فلاں جیکٹ لینی ہے، اور وہ جیکٹ آپ کے یہاں کے حساب سے میں کہہ دوں اگر تو $700-800 کی تھی۔ تو میں نے کہا یہ اتنی مہنگی؟ کہتی یہ پہلے تو نہیں کہتی تھی، لیکن جب کالج میں گئی ہے یا جو ہائی اسکول ہے تو اس کی دوستوں کے پاس یہ جیکٹ ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہی جیکٹ لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری ساری دوستوں کے پاس یہی جیکٹ ہے، اور وہ جیکٹ میں کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے نام کے، مارکا بولتے ہیں اس کو، آپ برانڈ کہہ لیں۔ کہتی وہ نا ایسے مجھے لگا کہ میں نے اس کو چپ تو کرا دیا لیکن اس کے اندر ابھی شور ہے۔ نہیں، اچھا ماما مجھے چاہیے وہی برانڈ کی، آپ مجھے یوزڈ لے دیں، میں وہ پہن لوں گی تو میری دوستوں کو یہ تو نہیں پتا ہوگا یوزڈ ہے، لیکن وہ میرا برانڈ دیکھے گی۔ کہتی پھر وہی جیکٹ جو تھی وہ سیل پہ ہوئی کچھ، پھر بھی بڑی مہنگی تھی۔ کہتی میں نے اس کو پیسے دیے کہ یہ تم اپنے ہاتھ سے خریدو تاکہ تمہارے دل سے یہ شوق نکل جائے، اور تمہیں تکلیف ہو کہ اتنے پیسے دے کر تم نے اب $600-700 کی کوئی اگر کہہ لیجیے آپ کے سیل میں بھی جیکٹ لے تو کوئی ورتھ تو نہیں ہے، لیکن دماغ پہ ہے۔ یعنی کبھی کبھی حد سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے تعلقات میں کھچاؤ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی لہجوں سے مروت چلی جاتی، بد تہذیب، مٹھاس نہیں دکھتی۔ ایک آپ ذرا سا سوچئے نا کہ ایک ینگ بچی اگر کسی دوسرے سے بات کرتی، نو مام از ناٹ ہوم، یعنی مین اب جائیے، جاتا تو کوئی نہیں، اب تو فون ہی کر، کوئی فون کرے نا تھوڑی سی بات، کیسی ہیں، کیا ہے، کتنا ہمارے بڑے ڈانٹتے تھے۔ گھر میں مہمان آ جائے، پہلے بچی نے ساتھ بیٹھ کے ماں کے ساتھ دوستوں مہمانوں سے بات کرنی، پھر ماں بیٹھی ہے اور وہاں سے اشارے کر کر آ کے ساری چائے پانی بچیوں سے منگاتی تھی مائیں۔ آج بچے پاسا کے نہیں بیٹھتے۔ میرا ہر وقت کا کام ہے الحمدللہ، جدھر بھی ہوتی ہوں ہر روز کبھی درس ہیں تو کبھی سوشلائزنگ کسی نہ کسی نام پہ۔ 90% ایون ریلیجس ایونٹس میں بچے نہیں ہوتے، وہ آج چلی گئی ہیں کیونکہ ماما آج آپ کی دوستوں نے آنا ہے۔ بھئی آپ کے نصیب میں تنہائی ہے؟ آپ کی بیٹی کدھر ہے؟ نہیں وہ اوپر سو رہی ہے۔ وہ کدھر ہے؟ نہیں وہ کہیں جا رہی ہے۔ عید کے دن بھی میں نے دیکھا ہے
کہ بچیاں بچے الگ، ماں باپ الگ، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا پھر معذرت کے ساتھ اولادوں کو گفتگو کا سلیقہ نہیں سکھایا، مٹھاس نہیں آج، ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا لوبریکینٹ، ایک سویٹنر، ایک ایسا انداز کہ جس سے دعائیں نہیں لیں، بچے دعائیں لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسمی تعلق بہت ہیں، لیکن وہ تعلق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کے بعد کوئی دل میں گھس جائے وہ کم محسوس ہوتا ہے۔ سب نہیں ہے لیکن میجورٹی ایسی ہے، اور اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، بہت کم ان کا قصور ہے، زیادہ قصور ہمارا ہے۔ ایک اور چیز بہت دکھتی ہے کہ ہمارے ارد گرد انفارمیشنز بہت ہیں، معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ جتنی آپ کو میڈیا، جس کو آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارے خاندانوں کو متاثر کیا، خبریں سن رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، ہر ایک اپنے نٹ شیل میں بند ہے۔ اور انٹرنیٹ کی دنیا، جب سے یہ نیٹ فونوں میں آ گیا، کہتے ہیں کہ جب سے فون میں نیٹ آیا ہے اس وقت سے یہ انسین والز کھڑی ہوئی ہیں، ہوش ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ گاڑی میں مائیں بٹھاتی ہیں اور چھوٹے بچوں، اور دیکھیں اس میں معذرت کے ساتھ چھوٹے بچے کو فون کون پکڑاتا ہے؟ ماں پکڑاتی ہے۔ ماں کہتی فون نہ دوں تو کھانا نہیں کھاتا بچہ۔ پوٹی ٹرین کر رہی ہیں تو مائیں پہلے اس کے ہاتھ میں فون دے رہی ہیں، سامنے اسکرین کے بٹھا کر، کہتی نہیں دینا تو کھاتے نہیں ہیں۔ اچھا میں کام کر رہی ہوں، اگر اسکرین کے آگے بٹھا دوں، چھوٹے بیبی کو، میں نے فیو منتھس کی بیبی کو تکیوں پلوز میں سجا کے بچی کو ٹی وی کے آگے بٹھاتے ماں کو دیکھا۔ مجھے بتائیے آپ، شاید آپ کو پتا ہو کہ جن ملکوں میں آج بھی تعلیم کی اور دنیاوی ترقی کی قدر ہے، وہ اپنے بچے کو 5 سال سے پہلے اسکرین نہیں دیکھنے دیتے، جا کر پوچھ لیجئے۔ ان کے ملکوں میں بچوں کو کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ کہتے ہیں ان کی معصوم چہروں پہ، جسموں پہ اس کی ریز سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج گوگل کا لفظ نانی، دادی اور ہر بڑے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ آئی ول آسک، میں ادھر سے پتہ کر لوں گی۔ ایک بچی تھی تو اس کو کہا کہ کچھ سیکھ لو کھانا پکانا، اپنے گھر جاؤ گی تو تمہیں کھانا بنانا پڑے گا۔ کہتی نو پرابلم، میں گوگل میں ڈال کے دیکھ لوں گی۔ آج آپ دیکھیے اس دور میں جتنے فوڈ چینل ہیں، کبھی پہلے آپ نے اتنے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ جو چیز پکانا چاہیں، جو کرنا چاہیں، آپ جا کر لکھیے یوٹیوب پہ، آپ کو اس کی ریسیپیز آئیں گی، اور پھر وہ فینسی ریسیپیز، اور پھر اس کے کھانے اور پکانے۔ نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ والدین کے تجربات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ماں باپ بچوں کے سامنے۔ انٹرنیٹ سے وہ چیزیں نکال لائیں گے جو کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور آپ اگر اپنے تجربے کی کوئی بات کریں گے نہیں۔ ایون دیکھیے، اگر میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں تو ساس اور بہو کے رشتے میں تضاد آ گیا۔ گھر میں ساس موجود ہے، وہ بھی تو ایک بوڑھی خاتون ہے، اس نے بھی تو زندگی گزاری، آپ اس کو چھوڑ کر فون پہ اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ دال گوشت کیسے پکاتے ہیں، اور آپ ویب کیمرے کے ذریعے سارا دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اتنا انوالو ہے، آپ نے سسرال میں کیسے دل لگانا ہے؟ میں ایسے گھرانوں کو جانتی ہوں کہ صرف یہ فون کے کثرت سے استعمال سے میاں بیوی میں نہیں بن رہی۔ جی، میاں پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں رہ کر بھی میرے پاس نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس وقت میں بات کری نا، اگر میں ساتھ فون چیک کروں، آپ دیکھیے میں بول رہی ہوں، میں پورے فلوئنسی سے بول سکتی ہوں، میں ساتھ یہ دیکھوں، ادھر کروں، پھر میں یہ دیکھوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ یا آپ میری بات سنتے وقت اس وقت بھی اگر فون سے کھیل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں پہنچے گی۔ یہ دوریاں، یہ وہ خاموش چیزیں کہ جنہوں نے ہمیں فائدہ بھی بہت دیا، لیکن جب ہم نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو بھی یہی ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم اکیلے رہ گئے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ میں ان ساری چیزوں کو صرف ہلکا سا آپ کے سامنے اس لیے لا رہی ہوں کہ جب تک ہم خود اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے، اعتماد نہیں دیں گے،
ان کو وقت نہیں دیں گے. آپ کے بچوں کو آپ کا وقت چاہیے. کئی مائیں کمانے نکلتی ہیں بیچاریاں کیونکہ ظاہر خرچے بہت ہیں، اور آج تو ایک عام بات ہوگی نا کہ گھر کا ہر فرد کمائے گا تو پھر ہی پیسے آئیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہی ماؤں کے پاس بچوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے. ایک بچہ تھا تو اس نے اپنی ماں جو کہ کام سے آئی تھکی ہاری، بچہ کو اسی طرح سے تھا 6-7 سال کا، سارا دن اسکول گیا، پھر آ کے جو بھی اس نے ٹائم گزارا، بالآخر ماں گھر میں آئی. اب امیجینیشن میں لائیے ذرا سے اس درد کو محسوس کیجئے گا. ماں بھی تھکی بھی آئی، ظاہر صبح 5-6 بجے کی نکلی ہوئی، جب شام 4-5 بجے آئی ہوگی تو تھکی ہوگی نا. تو بچے نے ماں سے کہا کہ ماما ایک سوال ہے، آپ کو 1 گھنٹے کے کتنے ڈالرز ملتے ہیں؟ اب یہ ماں بچے کا آپس میں جو کویسچن آنسر تھا نا یہ انگلش میں تھا. ماما ہاؤ مچ ڈو یو ارن ان 1 آور؟ ماں کو غصہ آ گیا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچے یہ باتیں نہیں پوچھتے. بچہ وہاں سے اٹھا تو اندر چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو ماں کو احساس ہوا کہ اتنی بری بات تو نہیں تھی جو اس نے پوچھی تھی. تو خیر وہ اندر گئی تو دیکھا تو بچہ رو رہا تھا، اپنے کمرے میں جا کر ماں کے رویے پہ رو رہا تھا. تو ماں نے پیار سے کہا مجھے $20 ملتے ہیں 1 گھنٹے کے. جب ماں نے اتنی بات کی تو بچے نے فوراً پھر اس پہ اگلی بات کی، ماما may I have $10 پلیز؟ مجھے $10 مل جائیں گے؟ پھر ماں کو غصہ آ گیا، اس لیے مانگ رہے تھے، اس لیے پوچھ رہے تھے کہ مجھ سے پیسے لو، بھاگ جاؤ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پھر بچہ رونے لگا یا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر ماں کو احساس ہوا کہ پتہ نہیں میں نے تو اسے یہ پوچھا بھی نہیں کہ اس نے پیسوں کا کیا کرنا ہے. تو اس نے اپنے پرس میں سے $10 نکالے اور اپنے بچے کو آفر کیا، لو بولو کیا کرنا ہے. تو بچے نے وہ $10 لیے اور اپنے تکیے کے نیچے سے چڑے مڑے $10 اور جو پہلے سے تھے وہ نکالے، اور وہ 10 اور 10 جمع کر کے ماں سے کہا ماما may I have 1 hour from you please؟ کیا میں آپ سے 1 گھنٹہ لے سکتا ہوں؟ اب دیکھیے کہ یہ بات اگر آپ محسوس کریں نا، انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہے. اگر آپ 5,000 10,000 20,000 ہزاروں سے تولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نہیں بچوں کو آپ دے سکتے جو آپ ان کو محبت کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں. ایک اور وجہ بھی لکھیے، ہارمونل پرابلمز، خاص طور پہ جب بچیاں 12-13 سال کی عمر میں آتی ہیں جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اسی طرح لڑکے 14 سے 15 سال کی عمر میں ہارمونل پرابلمز کا شکار ہیں. اور جو بات ابھی کہنا چاہوں گی وہ بڑی اہم ہے، ہمارے بچوں پر باہر کی دنیا میں بہت پریشر ہے. بلیو می، مجھے نہیں پتا امریکہ کے کیا حالات ہیں اس وقت، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتی، میں نے جو اوور آل دیکھا ہے باہر کے ماحول میں آپ کا ایک بچہ دن کے 6 گھنٹے جو اسکول میں گزار کے آتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیا کیا دیکھتا ہے، وہ کیا کیا سنتا ہے، اس کو کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. اور فطری حیا اور شرم کی وجہ سے بچہ پوچھ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. آج کے اس ماحول میں آپ کو اپنے 12-14 سال کے بچوں سے ہر روز کے روز کا حساب پوچھ لینا، بیٹا اسکول میں کیا ہوا تھا، آج کیا پڑھا، آج کیسے ہوا، کیا کیا. میں آپ کو ایک مثال سناتی ہوں، بالکل ہماری اپنی فرسٹ ہینڈ ساتھی ہیں تو انہوں نے یہ بات سنائی تھی. اگر انہوں نے نہ سنائی ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہ سناتی. وہ پچھلے کئی سال یعنی 20-25 سال سے ٹیچنگ کرتی ہیں کسی بھی یورپین کنٹری میں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے اسکول میں 2 ٹیچرز نے، لڑکیاں دونوں آف کورس عورتیں ہیں، انہوں نے آپس میں شادی کی اور انہوں نے اپنی شادی کی سیلیبریشن، جس کو شادی کی ویڈنگ سیریمنی کے، وہ اپنے اسکول میں بچوں کو انویٹیشن دیے اور ساتھ پیرنٹس کو بھی دیے. وہ 2 ٹیچرز
دے آر گیٹنگ میرڈ، بچے بھی دیکھ رہے ہیں نا. پھر اس کی پارٹی ہوئی. اب یہ چاہے مسلم پیرنٹ ہے، فلاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی جانا تھا کہ جی اسکول میں سب کو وہ گئے. پھر سارے اسکول کو پتہ ہے کہ نو دے آر ہسبینڈ وائف. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ عرصہ گزرا تو ان کو شوق آیا کہ ہمیں بچہ بھی چاہیے. اب یہ ایک لمبی کہانی ہے. ان دو عورتوں نے کیسے بچہ پیدا کیا، آپ اس میں سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں گند ہے نا. پھر انہوں نے بچہ بھی اڈاپٹ کیا. اڈاپٹ نہیں کیا، پیدا کیا ایک نے. اب وہ اللہ کے فطرت کے طریقوں سے تو کوئی نہیں ہٹ سکتا نا. اب وہ دونوں کا بچہ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی میں یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں سنا سکتی. اور یہ بات اسکول کے تھرو بچے کو بتائی گئی. وہ بچہ جو یہ کچھ دیکھے اور یہ کچھ سنے، کیا وہ نارمل بچہ ہوگا؟ اور وہ ماں جو بتاتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مجھ سے، لیکن جھجک رہا ہے، بول رہا ہے، پھر آگے چپ، پھر آگے کہوں نہ کہوں، بات نہ کہوں. پھر بچوں کو ساری بات تو نہیں سمجھ آتی نا. اسی طرح سے اس وقت جو ہمارے بچوں پہ سب سے بڑا ایک حملہ ہے نا، وہ یہ سیم سیکس میرجز کا. اس پہ تو بات نہ کوئی کرنے دے. ہم باہر کے فتنوں کی بات نہیں کرتے، اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں، قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے زمین پہ کہ انسان جب قبرستان کے قریب سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں زمین کی پشت پہ ہونے کی بجائے اس کے پیٹ میں ہوتا. یعنی قبرستان والوں کو کہے گا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم زمین کے اندر ہو، میں اوپر کیوں. صبح کا اور فتنہ، شام کا کوئی اور فتنہ. جیسے وہ رسی کھل جائے تو موتی موتی نیچے گرتا ہے نا، اس طرح سے تسبیح کے دانوں کی طرح، موتیوں کی طرح انسانیت فتنوں کا شکار ہوگی. کریں کیا؟ پہلی تو بات آپ یہ رکھیے کہ آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ کے بچے کیا کر رہے ہوں گے، اس پہ نظر رکھیے. لیکن تجسس نہیں، ان کے کوڈ ورڈ چیک کرنا، ان کی جا کے فونوں کو دیکھنا نہیں. ماں بچے کو اگر یہ اعتماد دے دے نا کہ بیٹا آئی ایم یور فرینڈ، یو کین ٹاک ٹو می. کتنی عقل مند مائیں ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنی بچیوں اور بچوں کے ساتھ اتنا کھل کے بات کرتی ہیں کہ باپ بھی نہیں کرتے. وہ کہتی ہیں یہ مجھے سب کچھ بتا دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں نا بچے آ کے اسکول سے، اس وقت ہی پوچھ لیں آج کیا ہوا تھا. اب بچے بھول پنے میں سنا دیتے ہیں، ایسے ہوا، ایسے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. بچوں سے دوستی کیجیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے بچے کوئی ایسی ٹون استعمال کریں جس میں آپ کو نیگیٹیوٹی دکھے، فوراً اس کا نوٹس لیں. یعنی جس کو انگلش میں ہم کبھی کہتے تھے نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. کبھی بچوں کا بیڈ بیہیویئر اسپیشلی ایتھکس میں اس کو اوور لک نہ کریں. کوئی مہمان گھر میں آیا اور بچیاں آ کے نہیں بیٹھی، یا اوکے ایک ذرا لو والی اسٹائل، وہ مہمان کو تو جانے دیں، بچیوں کو بلا لیں. بیٹا یہ کیا بات ہے، میری فرینڈز آئی تھیں، آپ کیوں پاس آ کے نہیں بیٹھے، آپ نے ان کو اسمائل نہیں دیا، آپ نے چائے بنانے میں میری مدد کیوں نہیں کی. بات کر لیجیے. شاید ان کو یہ لگتا ہو کہ جیسے ہم نہیں پسند کرتے نا کہ ہماری دوستیں آئیں ہیں اور کوئی بیٹھے پاس، تو شاید موم کو بھی یہی لگتا ہے. پھر بچیوں سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروائیے. اور لڑکوں سے بھی، لڑکوں سے موسٹلی وہ کام کرائیے جو کل ان کو ایک اچھا باپ، شوہر، ذمہ دار انسان بننے میں مدد دے. اور بیٹیوں سے وہ کام کرائیے کہ جس سے بیٹیوں کو کے اندر ہمبلنس آئے، عاجزی. دیکھیے مانیے نہ مانیے لیکن عورت کے مزاج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سافٹنس رکھی ہے. یہ جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے یہ مرد سے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں رکھا ہے یہ سب کچھ. پھر ایک اور چیز نوٹ کریں کہ آپ کے دن میں سے جتنا بھی فارغ وقت ہے نا، اس میں بیشتر وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. اور وہ بھی پھر جب بیٹھے تو ان کو ٹوکتے ہی نہ رہے، دوستی کرے،
پیار سے نرمی سے بات کریں، ان کو بتائیے کہ بیٹا میں آئی ایم یور موم، آئی واز ینگ ڈے، جب میں چھوٹی تھی یا میں جوان تھی مجھے بھی پتا کہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے. بات کیجیے، نہ تو اتنے کھل جائیں کہ ماں بیٹی کا تعلق ہی ٹوٹ جائے، اور نہ اتنے سخت ہوں کہ وہ بیچاری پھر آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرے. اور کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی بات باپوں سے اور بیٹوں کی بات ان کے باپ سے نہ کریں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ماں کے اندر، ایک عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں دی ہیں، اتنی خوبیاں ڈالی ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دوست بھی ہوتی ہے، کیئر ٹیکر بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح خیال رکھتی ہے. اور میں آپ سے پوچھوں بالفرض، حالانکہ میں نہیں پوچھوں گی، مثال دینے لگی ہوں، آپ کے پرس میں کتنے پیسے ہیں اس وقت؟ آپ کہیں گے کیا یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ آپ کے ہسبینڈ کے بینک میں کتنے کو پیسے ہیں اس وقت؟ آپ کے چیک بک میں ہے؟ آپ کے کتنے کریڈٹ کارڈ ہے؟ بس یہ 4 سوالوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں بڑی گھٹیا بات کر رہی ہوں. کوئی نہیں پوچھتا نا. اور عموماً دیکھیے کہ ہمارا پیسہ بینکوں میں، ہمارا زیور لاکرز میں، اور کوئی زمین کے کاغذ ہیں تو وہ بھی کہیں جا کے رکھے ہوں گے، لیکن ہیرے موتیوں سونے چاندی سے قیمتی اولاد ہم اس کی کیئر نہیں کر پاتے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے سونے سے، اپنی چاندی سے، اپنے ڈالر سے، اپنی پراپرٹی سے زیادہ قیمتی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. دیکھیے کہ دنیا سے ایک انسان جب جاتا ہے پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ اولاد. اگر اولاد آپ کی اچھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، پھر وہ ڈیبٹ کہتے ہیں جو آتے ہیں پیسے، یا کریڈٹ کہتے ہیں؟ ڈیبٹ ہوتا ہے اندر آنا. کیا فرق ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ میں؟ بتائیے. ہاں اوکے، یعنی جتنے آپ کے بینک میں ہیں پیسے اس میں سے خرچیں تو ڈیبٹ ہے، اور کریڈٹ یہ کہ پہلے خرچ لیتے ہیں تو بعد میں بل پے کرتے ہیں نا. آپ کی اولاد کیا ہے؟ سوچئے ذرا، آپ ذرا سوچئے، ایسی محسوس تو کیجئے اس چیز کو کہ آپ اپنے آپ کو تصور میں لائیے کہ آپ کا ہر بچہ ایک اکاؤنٹ ہے. آپ کے بچے کے اکاؤنٹ سے کیا نکالیں گے کل آپ جو آپ نے ڈالا ہے؟ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، آپ نے پچھلے سب معاف کرا لیے، اللہ سے بھی لوگوں سے بھی کہہ کرا کہ اللہ معاف کر دے، توبہ استغفار، یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ کے بچے کسی برائی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ توبہ کر چکے ہیں، وہ نہیں کر رہے. میں اکثر گھروں میں جانتی ہوں قرآن سیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں انٹرسٹ بیس چیزیں نہیں لینی، گھر بھی بیچے، یہ کیا وہ کیا. 2-4 سال گزرے، بیٹا ینگ ہوا، اس نے کریڈٹ پہ گاڑی لے لی. اب ذرا اور بڑا ہوا تو شادی کے دن قریب آئے تو اس نے اپنا گھر کریڈٹ پہ بائی کیا. وہی ماں باپ جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ہم اب اپنے کسی قرضے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، ان کے بچے بیٹھے. وہ کس کا اکاؤنٹ ہے؟ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے باتیں کریں، حرام، حلال، جائز، ناجائز، ان سب کو بڑی کلیئرٹی سے رکھیں. اب یہ سب چیزیں کون بتائے گا ہمارے بچوں کو؟ حضرت عمر کا ایک کال بہت ہے میرے آپ کے لیے اینڈ پہ. انہوں نے کہا اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا، قرآن سے جوڑ دیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. پاکستان میں جو جوہر آباد کی کلاسز ہیں اس میں میجورٹی ینگ لڑکیوں کی آئی. ابھی میں آتے ہوئے بھی 2-4 میسیج سن رہی تھی، آتے رہتے میسیجز. وہ بچیاں جو ایم ایس سیز میں ہیں یا جنہوں نے میڈیکل کالج میں اب داخلہ لینا ہے یا لے چکی ہیں، صرف 1 سے 1.5 سال، 1 سال بلکہ وہاں جوہر آباد میں جو ہم قرآن تفسیر کا کورس پیش کرتے ہیں نا پریزنٹ، اس میں 1 سال ہے. بچیاں اسکول کالج سے 1 سال فریز لے کر
چھڑوا کر اس کو کرتی ہیں. بیلیو می، میں کہتی ہوں کہ سر سجدوں میں رکھ دینا تو شکر نہیں ادا ہوتا. وہ ایک سال ان بچیوں کی پچھلی 15 16 20 سال کی تعلیم کے اوپر آ جاتا ہے. اب وہ کہتی ہیں ہمیں اس میں اسپیشلائز کرنا ہے، آگے جانا ہے. تو ان میں سے ایک میسیج جس نے مجھے خوش کیا، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں بھی جانتی ہوں پرسنلی. اس نے پہلے 1 سال میں پورا کورس تفسیر کا کیا، پھر 4 ماہ میں ایڈوانس کورس جو اس کو ہم نور اللہ نور کہتے ہیں وہ کیا. اس کے ساتھ ہی کچھ چھوٹے کورسز چل رہے تھے، وہ اس میں آ گئی. خوب ٹریننگ ہو چکی ہے، 2.5 سال تقریباً اس کے ابھی تک ٹوٹل اس کا علمی سفر ہے. تو آج صبح مجھے اس میسیج تھا ہماری ایڈمنس کا کہ اس کو پنجاب یونیورسٹی، یعنی ایک پنجاب کالج جو پنجاب یونیورسٹی کے تھرو آتا ہے، میں خود بھی جا چکی ہوں وہاں، اس کو ادھر انہوں نے ایک ہائی پوسٹ آفر کی ہے، کیونکہ اتنی اچھی ریپوٹیشن بن گئی ہے اس انسٹیٹیوٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے نور القرآن سے پڑھا. ہمیں اپنے اس کالج میں بچیوں کو اسلامیات پڑھانے کی جو ٹیچر، آپ کو پتہ نا کہ رسمی تعلیم اسلامیات تو ہم سب نے بھی پڑھی ہے، اب وہ سارے اسکولوں کالجوں والے اپنی اسلامیات کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. خیر قصہ مختصر، اچھی خاصی پہ انہوں نے اس کو رکھ لیا. اس کے پرنسپل سے میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ 1000 لڑکی ہے ان کے 3-4 اسٹیشن گریڈز میں نا، آپ ان کو جو مرضی آفر کریں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ہم وہاں ریکارڈنگ نہیں چلانے دے سکتے، ہمارے رول میں نہیں ہے. آپ خود جو پڑھنا پڑھانا ہے، اور ہم آپ کو اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان ساری بچیوں کے نمبرز واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں اور جو ادھر پڑھانا ہے اس کو ادھر کریں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اتنی بڑی خوشی کا یہ موقع ہے کہ وہ میرا خیال ہے ایک کالج میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہزار بچی ہیں. تو آج انہوں نے بتایا کہ صرف اس ایک بچی کے ادھر جانے سے اس یونیورسٹی کے انڈر جو کالج ہے اس میں تفسیر شروع ہو گئی. کلاس کا جو پیریڈ ہے اس میں وہ اس کو ترجمہ کرائے گی، لفظی ترجمہ دہروائے گی، اس کو ریکیپ کرائیں گی، ان کو سکھائیں گی، تھوڑی باتیں بتائیں گے، اور وہی لیسن ان کو واٹس ایپ پہ بھیجیں گے. اور وہ بچیوں وہی چیز شروع ہو گئی جو ہم نے کرنی ہے. آپ ینگ نسل کو قرآن سے جوڑ دیں. یہ بہت پیاری بچیاں ہیں، ان کو بالکل کوئی ڈانٹے نہ، ان کو بالکل کوئی برا نہ کہ. ایک دفعہ قرآن ان کے ہاتھ میں، یہ جن بچیوں جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا، آئی ووڈ لو ٹو ٹیچ دیم. میرا اپنا پچھلا 20-22 سال کا جو ایکسپیرینس ہے نا، سب سے زیادہ فوکسڈ، لونگ، کیئرنگ یہ ایج گروپ ہوتا ہے. یہ آ جائیں کلاس میں تو بندہ جوان ہو جاتا ہے، اتنا پیارا یہ گروپ ہے. ٹیسٹ کرائیے ان کو، اس کتاب کی وہ محبت دلائیں. جیسے آج آپ سب ادھر ہیں، سیٹرڈے ہی ہے نا. ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ ہمیں کتنا دور سمجھتے ہیں. روزویل آپ کی نظر میں دور ہے کہ قریب ہے؟ جی کس کس کو قریب لگتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ذرا اچھے ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کس کس کو دور لگتا ہے؟ اچھا، یہاں کوئی جارجیا یونیورسٹی بھی ہے کہ اٹلانٹا؟ وہ کتنی دور ہے؟ ہاں، وہ زیادہ دور ہے یہاں سے کہ نور القرآن؟ ڈاؤن ٹاؤن زیادہ دور ہے نا. آپ دیکھیے کہ میں آپ سے بہت ہی اچھی بات کرنا چاہتی ہوں. اگر یہ بچیاں جو اس وقت بیٹھی ہیں نا، آپ ان کے ساتھ اور بھی بچیوں کو جمع کریں، ہم بالکل برانڈ نیو کلاس شروع کرنے کو تیار ہیں. کتنے بچے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ بیٹا آپ لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں؟ ماشاءاللہ جی. سچ بیٹا آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ آئیے میرے پاس. اچھا چھوڑ دے ان کو نہ کچھ کہ. اچھا، کتنی مائیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچیاں قرآن پڑھیں؟ ماشاءاللہ. اچھا، اگر ہم یہ کریں کہ آپ بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں تو یہ تو اور بھی اچھا ہے نا. دیکھیے کسی شہر میں کوئی ایسی آن سائٹ جگہ کا مل جانا کہ جہاں مائیں، بچے، بچیاں اور آف کورس لڑکے بھی قرآن پڑھے، اس سے برکت والی جگہ کوئی نہیں. آج یہ چند ایڈمنز آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر منتیں کر لیں ان کی. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کورس شروع کروائیے کہ جس میں آپ بھی جائیں، اکیلے نہیں آئیں گے.
دیکھیے 3-4 سال کے بچے کو جب بچے اسکول میں ماں لے کے جاتی ہے نا تو ناروے میں شروع کے 2 ویکس ماں بھی ساتھ بیٹھتی ہے. ادھر بھی ایسے ہی ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ڈے کیئرس میں جاتے ہیں 1 کلاس میں جاتے ہیں تو آرام سے نہیں جاتے. جو ان کی حالت ہے نا وہی بڑے بچوں کی حالت ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو تو کھینچ کے کان سے لے گئے رلا دھلا کے, اور اس عمر میں پیار سے لے کے جانا پڑتا ہے. ساتھ بیٹھیے. ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ مدر ڈاٹر کچھ اس طرح کا سیشن ہو کہ مائیں بھی سیکھ, ایک ہی چیز بچے بھی سیکھیں, مائیں بھی سیکھیں, بڑے بھی سیکھیں. آپ اس میں آئیے, بسم اللہ کیجیے. جی آپ جی بالکل, بچوں کے لیے تو ہر چیز انگلش میں ہی ہوگی, ماؤں کے لیے انگلش اردو مکس کریں گے. ماشاء اللہ, دیکھیں وہ بھی آنا چاہتی ہے. آپ کی امی کدھر ہیں؟ شی از ہوم, شی از ہیئر. نہیں وہ آئی نہیں ہے ادھر کے, نہیں اٹلانٹا میں. جی مجھے یس بیٹا. ویئر از یور موم؟ موم ویئر از یور موم؟ شی از ایٹ ہوم. یو کیم ود یور نانی. گڈ, ماشاء اللہ. شی از ان دا رول ٹو جنہ. ماشاء اللہ. یو ٹک یور کلاس ٹوڈے. You want to tell us what did you learn today? آپ ہمیں بتانا چاہتی ہیں آج آپ نے کیا سیکھا کلاس میں؟ سب کو بتائیے, سب آنٹیز کو. اب اس کو بتانا نہیں آ رہا نا. دیکھیے آن لائن کلاس میں روڈ ٹو جنہ ہے نا, اس میں یہ بچی ہے. کچھ بھی کیجیے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارا خزانہ ہے. اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک ہماری کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا, وی آر آنسریبل. منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے, فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا جائے. ناظرہ تو پڑھ لی ہے نا, چلے ہمارا مردہ تو بخشا گیا بقول ہمارے. جب تک یہ قرآن ہمارے اندر نہیں اترے گا, ہماری نسلوں کے اندر نہیں اترے گا, تبدیلی نہیں آئے گی. اور یقین کریں اس عمر میں جو اثر ہوتا ہے نا, آپ ایک دفعہ ان کو سورہ حجرات پڑھا کے تو دیکھیے, آپ کی بھی غیبتیں ختم ہو جائیں گی, آپ کا بھی ایک دوسرے کا تجسس ختم ہو جائے گا, آپ بھی ایک دوسرے کو تانے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ فوراً آپ سے کہیں گے. تو کچھ کر لیں, جدھر آپ کا دل کرتا ہے جانے کو جائیے, جس سے مرضی پڑھیے پڑھوائیے. چونکہ ہر چیز, جیسے اب یہاں ہم بیٹھے ہیں نا, تو ہمیں اپنے ایک بات کو سننے میں زیادہ سہولت مل رہی ہے نا. جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے ہفتے میں 5 دن کم از کم ایفرٹس دیکھتے ہیں نا بچے, کم از کم اتنی ایفرٹ تو دین سیکھنے کے لیے کرنی پڑے گی. ہم نے ان غریبوں کے دماغوں میں ڈال دیا کہ دین ایک سبسٹیچیوٹ ہے, ایک دم چھلا ہے, مجبوری میں لگانا پڑتا ہے. سیٹرڈے اسکول جائیں گے یا سنڈے اسکول, ونس اے ویک. کیوں؟ آج ہم مسلمان اس پڑھے لکھے دور میں 2021 میں گزر رہے ہیں, آج تک ہم اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں دلا سکے کہ جتنی دنیا کی تعلیم اہم ہے, کم از کم, میں زیادہ کی بھی نہیں بات کرتی, میں نہیں, اتنی ہی دین کی بھی اہم ہے. کیا بیک آف دی مائنڈ دین ایک سائیڈ کی چیز نہیں بنتا جا رہا؟ اور صرف ایک دن میں 15 منٹ 20 منٹ اسکائپ پہ آپ ایک ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, اور بچہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے, اس کے ٹیبل کے اوپر پاؤں ہے, وہ ٹیچر بیچاری کو وہ دکھ نہیں رہا, کچھ نہیں, وہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ جی میں نے سبق سنانا ہے. وہ ادب نہیں, وہ صبر نہیں, وہ مینرز نہیں ہے. جب آن سائٹ آپ کہیں بیٹھتے ہیں, صبر کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بھی صبر کیا ہوا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ گھر سے سن رہے ہوتے ہیں اس وقت, تو بیچ میں کئی دفعہ اٹھتے, فون کال سنتے, کوئی جا کے ہنڈیا میں چمچہ بھی پھیر آتا. بچوں کو مدرسے کا ماحول دیجیے, اور اس سے صبر آتا ہے, اس میں وہ جو جوش ہے نا زندگی کا وہ کم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کی سٹوری آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں, اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا. استاد کو جو گلا تھا شاگرد سے وہ یہی تھا, یا فکر یہی تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. آپ کوئی سوال, کوئی بات اگر جنرل کرنا چاہیں, کوئی کویسچن جو یہاں ہی میں جواب دوں جو سب کو فائدہ ہو, تو بسم اللہ. ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس میں کچھ ٹائم لے لیجئے, نہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ میں بات پوری کروں گی. جی آپ اس میں
دیکھیے اس میں ہر ایج، جیسے ہم لوگ کبھی بھی کوئی کورس آفر کرتے ہیں نا تو بچے، چھوٹے بچے سیم ٹائم پہ، ینگ بچیاں سیم ٹائم پہ، اور مائیں سیم ٹائم پہ، ہمیں اکاموڈیٹ کرنا ہے نا کہ بچوں کو بچوں والے رومز میں بھیج دیں، ینگ بچیوں کو بچیوں والے، اور ماؤں کو ایک پہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پوری فیملی ایک ہی وقت میں پڑھ لیتی ہے۔ اور اگر میں تو کہوں کہ جگہ میں وسعت ہو تو سیم ٹائم پہ لڑکوں اور مردوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے، اور یہ ایڈمنس ہیں سسٹرز، یہ آپ کو دکھیں گے ادھر 2-3 جو ساتھ آئے تھے، تو آپ ان سے بات کیجئے، اپنی رائے دیجئے، اپنے نمبرز دے دیجئے، آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے۔ آن لائن تو میں آپ کو بھی 10 چیزیں بتا دوں، یہ بھی ایک بچی نے بتایا، سیٹرڈے اور سنڈے کل بھی ہے آج بھی ہے، آپ اس کو ٹرائی کرانا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، بچے گھر سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب ہر چیز کے لیے ایسے ایسے ہم کھل رہے ہیں نا آن سائٹ، تو اگر آپ یہاں سے ہفتے میں ایک بھی دن کم از کم روز ویل تک آتے ہیں، میرا نہیں خیال 40 منٹ سے زیادہ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے 20 منٹ۔ اور آپ پتہ ہے کہ اس علاقے سے ہمارے کافی لوگ آتے ہیں، کون ہے آپ میں سے؟ ایک تو مجھے آپ دکھ رہی ہیں، آپ پتہ نہیں کدھر آپ آتے ہیں، آپ وہ ہیں، اب وہ سب میں فیسز نہیں نظر آ رہے نا، آپ لوگ ہیں نا۔ 20 منٹ کیا ہے یہاں رہتے ہوئے؟ میں تو اٹلانٹا میں آنے کے بعد کوئی بھی درس میرا نہیں خیال کہ آدھے پونے گھنٹے سے کم قریب پہ دیکھا ہو۔ تو آپ لوگ ضرور اس کی کوشش کریں، اگر ادھر آپ کے اس علاقے کے قریب کوئی بچوں کو ایک اچھے ڈسپلن میں سکھا رہا ہے تو ادھر لے جائیے۔ اصل تو قرآن سکھانا ہے، اور روح والا قرآن، جس سے دل کے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ جاگتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل ہمارے 2 سیشنز انشاءاللہ آن لائن پہ آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ایڈمنس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، 2 ایڈمنس میں سے ایک کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے کل، اور ایک کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے کل ہی، اور اسی طرح سے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں ادھر اٹلانٹا میں، تو ان کی بھی شاید مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ سوگواری کے موقع ہوتے ہیں یا جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نصیحت لیں، تو کل انشاءاللہ ہمارا ایک دن میں چھوٹا سا سیشن دعائے مغفرت کے نام پہ آئے گا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو نور القرآن ٹی وی، ابھی بھی یہ آپ کے سامنے جو سلائڈز دکھ رہی ہیں نا، زیادہ نہیں دکھ رہی ہوں گی، روشنی بہت ہے نا، لیکن نور القرآن جو ہمارا اسکول ہے اس کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو نور القرآن ٹی وی ہے چینل، ایک ہی لفظ ہے، آپ زبانی بھی یاد کریں نا، لفظ نور میں یو ڈال دیں بس، NUR، پھر آگے ULQURAN.TV، تو یہ وہاں سے یہ، بلکہ اس کو چھوٹا کر کے اسکرین پہ دیکھیں تو سائٹ پہ آپ کو دکھے گا۔ آج کا لیکچر بھی اس پہ چلا گیا، مجھے نہیں امید کہ آج آواز بہت اچھی گئی ہوگی کیونکہ روم میں بہت ایکو ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے بھی ابزارو کیا کہ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ادھر کریں نا تو کسی چھوٹے روم میں کیجئے گا، کیونکہ جب یہ ٹاپ چھت ہوتی ہے بہت بڑی تو آواز پھیلتی ہے، مجھے خود بھی کمفرٹیبل نہیں لگا، سچی بات ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت شوق سے سنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ اسی لیکچر کو دوبارہ سننا چاہیں تو یہ دیکھیے، یہ نور القرآن، تھوڑا سا اوپر کریے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، جب بھی کوئی لائیو لیکچر آتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو کل شام کا ہمارا ٹاپک درود شریف بھلائی کا دروازہ، وہ بھی کل یہی شام کے ٹائم ہے، کل کے فلائر کا ٹائم کیا شاہین؟ شام کا لیکچر کل کتنے بجے ہے؟ 4 to 6 ہے، چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال اس پہ آ جائے گا، آپ اپنا فون نمبر دینا چاہیں تو آپ کو یہ انفارمیشنز میسیج میں بھی کی جا سکتی ہیں، تو گھر بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے بچوں کا سمر کورس بھی ابھی چل رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے نا، بچوں کی اردو کا کورس شروع ہوا ہے، پہلی دفعہ بچوں کے لیے اردو میں کورس آفر کیا، اور ماشاءاللہ اس کا بھی بہت سٹرونگ مطلب ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان ہونا پڑے گا۔ ہمارے پاس جمعیں آتی ہیں، اصل میں انہی کی ڈیمانڈ پہ پھر ینگ بچیوں کی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، اسی پہ چھوٹے بچوں کی بھی، لڑکوں کی بھی۔ تو آپ تھوڑا سا انوالو ہوئیے، جو جس لیول پہ، اگر وہاں نہیں آ سکتے آپ یا بھی نہیں آنا چاہتے تو پھر آن لائن کورسز کی انفارمیشن لیں۔ ویب سائٹ ہے nurulquran.com، اس کے اوپر آپ کورسز میں جائیں، یا ویسے کچھ سننا چاہیں تو لیکچرز موجود ہیں۔ تو اپنی ساری بات کو اس بات پہ پورا کروں گی کہ بچے ہمارے ہیں، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ اکبادنا تمشی علی الارض، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔
ہم اپنے بچوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے ینگ نسلوں کو شاہین کہا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ اقبال کے شاہین آج کی نظر نہ آنے والی دیواروں میں مقید ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بچے گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ گھر کے اندر تو وہ ہر چیز ہے جہاں آپ پوری دنیا کی سیر کر لیں۔ ان کو نیچر سے کلوز کیجئے، دن کا کوئی وقت ایسا رکھیے کہ آپ سارے نکلیں باہر، 15 منٹ کھانے کے بعد کی واک ہے، اور کوشش کریے مغرب سے پہلے کریں تاکہ جا کے پتے پھل پھول دکھائیں، ان کو فطرت کے قریب کیجئے، اور رات کو نکلے تو ان کو ستارے دکھائیے، چاند دکھائیے۔ ہم آرٹیفیشل دنیا میں ان کو ڈال کر ہم نے ان کو ایپس، آئی فون، سیمسنگ اور اوڈی اور شوڈی اور گاڑیوں کے نام سکھا دیے۔ بچے جس دنیا میں رہتے ہیں ان کو وہی بڑے لگتے ہیں، جن کو آپ نیچرل زندگی دکھاتے ہیں ان کو اللہ بڑا لگتا ہے، باقیوں کو دنیا کے برانڈ بڑے لگتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے آج کے نوجوانوں کے لیے فلسفہ خود ہی دیا، جس میں آپ کو بھی شاید یہ شعر سمجھ آئے کہ خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ یعنی ہم بس جی رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی منزل کو خود ہی کے راستوں پر کھوجنے کی دعوت دی تھی کہ نکلو، باہر نکلو، کچھ اپنے اندر جھانکو، کچھ کائنات میں دیکھو۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو گولز نہیں دیے، چھوٹے گولز ہیں، بڑا دیجیے ان کو گول۔ آج ہمارا 18 سال کا بچہ شادی نہیں کر سکتا، ابھی آپ 17 سال کے بچے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں لینے دیتے، وہ گاڑی چلائے گا تو جرم ہوگا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 ایئرس کا بچہ شادی کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اس میں پھر آگے کچھ فلائرز ہیں، وہ گو تھرو کروا دیجئے تاکہ جو ہمارے کورسز اس کے ٹائمنگ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ آپ ماؤں کے لیے ہمارے پاس سبیل الجنہ کورس ہوتا ہے، تفسیر کورس ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوکلز جو انفارمیشن لینا چاہیں ادھر لیجئے، اور اگر آن لائن کرنا جائیں تو سبیل الجنہ 21 ہمارا جو لیٹسٹ کورس شروع ہو چکا ہے، آپ اس میں بھی انرول کرا سکتی ہیں گھر بیٹھے، ہفتے میں صرف 3 دن۔ اور اس سال USA کی صبح کا کورس ہے، ہر سال ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو بچوں کے اسکول کے ٹائم کے دوران شروع ہوتا ہے، 9:30 سے لے کر 1:30 یہ شاید جوان ہے، تو آپ لوگ اس کورس میں بھی انرول کر سکتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو nurulquran.com سے مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب کے بیٹھنے کا، آنے کا، اس کو آرگنائز کرنے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وعصمہم من عذاب النار۔ آپ سب سے اللہ راضی ہو، جو آپ کی پریشانی، تکلیف، بیماری، اللہ اس کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ہم سے زیادہ دین پہ آگے کرے، ان کے دلوں میں ایمان اور اپنی محبت ڈال دے، اور ہمیں ان قیمتی بچوں کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اور ہماری نسلوں کے بیچ میں جو ایک اندیکھی دیواریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ جتنا پیار کرتے ہیں اتنا ہم ان کو سمجھ بھی سکیں، اور ان کی بڑھتی ہوئی زندگی کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری دنیا کو پاک کرے اور اس کو ہمارے لیے سبق بنا دے۔ آج کا یہ لیکچر بھی ہماری اسی سیریز کا حصہ تھا کہ لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا، اور اس بیماری نے دیکھیے کہ دنیا پوری کو ایک درد میں پرو دیا۔ اس سے بھی بہت کچھ ہوا ہے،
یہ جو پچھلا 1 سال موسٹ آف دا ٹائم لوگ گھروں میں رہے ہیں تو اس سے انٹرنیٹ اور استعمال ہوا، باہر کی دنیا سے انٹریکشن کم ہوا، تو جو ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے ان کے بچے ان کے قریب ہوئے ہیں، اور جو بیزار تھے تو وہ اور بھی دوریاں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی ہال میں نماز ہوگی یا کہاں ہوگی بتا